امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ دیکھا کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب دجال آئے گا اس سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کیا آج آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ٹاپکس کے اوپر۔ وہ ٹاپک کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہوگا کہ مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا جو امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بیت المقدس کو 3 مرتبہ فتح کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے امام مہدی کا جب ظہور ہونے والا ہوگا تو اس وقت امام مہدی اپنے آپ کو چھپائیں گے، پھر وہ کیا بات بنے گی جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہو جائیں گے اور سب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ جب وہ زمین پر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، تو پہلی نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ اور جو ہمارا 5واں ٹاپک ہے، لاسٹ ٹاپک، وہ یہ ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر قتل کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو کوشش کریں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مشرق سے لشکر اٹھے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا جو ایسا لشکر ہوگا جو جہاد بھی کرتا ہوگا، اور ایسا لشکر ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ جہاد کے لشکر میں شامل ہوگا اور فتوحات کرتا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا لشکر ہوگا جو امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اب وہ راہ کیسے ہموار کرے گا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے جو لشکر اٹھے گا، اب مشرق کون سی جگہ ہے؟ مشرق تو پاکستان کا علاقہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ یہ لشکر پاکستان سے ہی اٹھے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک علاقہ ہے جسے وادی سندھ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے کچھ ایمان والے لوگ اٹھیں گے اور کالے جھنڈے والے لوگ ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور وہ امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہوں گے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ جہاد کریں گے، جہاد کرتے 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 پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، اور پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے بالآخر وہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ بیت المقدس کو 3 مرتبہ فتح کیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آپ اندازہ کریں کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان تھی ان کی انصاف کی۔ آپ اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے، جو لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہوا تھا، اس لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ بیت المقدس کے جو پادری ہیں یہ کہتے ہیں اگر آپ کا خلیفہ یہاں پر آئے گا تو ہم اس کو بغیر لڑائی کے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے اور چلتے ہوئے ایک خادم ساتھ رکھا۔ بیت المقدس کی طرف جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ جو خادم رکھا اس سے یہ بات طے کی کہ کچھ وقت آپ سواری پہ سوار ہوں گے اور میں سواری کی لگام لے کے چلوں گا، اور کچھ وقت میں سوار ہوں گا اور آپ سواری کی لگام لے کر چلیں گے۔ اسی طرح یہ سفر چلتا رہا، کبھی حضرت عمر سواری پہ سوار ہوتے، کبھی ان کا خادم سوار ہوتا۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سواری کی لگام لے کر چل رہے تھے۔ بالآخر جب آخری مقام آ گیا، بیت المقدس بالکل پہنچنے والا، تو خادم نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ ایسا کریں آپ سواری پہ بیٹھے رہیں، میں لگام لے کے چلتا ہوں تاکہ بیت المقدس تک ہم پہنچ سکیں۔ تو اس وقت در حقیقت جو باری تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی کہ وہ لگام پکڑنے کی، اور خادم کی باری تھی سواری پر سوار ہونے کی۔ جب بیت المقدس میں پہنچے، آگے جو بیت المقدس کے حواریین تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان حواریین نے سواری پر سوار ہونے والے شخص سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو سواری پر سوار ہونے والے شخص نے کہا میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، یہ جن لگام لے کر چل رہے ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں۔ تو واقعہ بہت تفصیلی ہے، ہم مختصر کرتے ہیں۔ تو خیر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نشانیاں دیکھ کر جو پچھلی کتابوں میں گزر چکی تھی، چابیاں ان کے حوالے کر دی۔
پھر دوسری مرتبہ اس بیت المقدس کو فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے۔ یہ ایک ایسا جانباز سپہ سالار تھا کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس سے پہلے کئی صلیبی جنگیں لڑی، جنگیں لڑتے لڑتے آخر بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں جہاد کریں گے، جہاد کرتے 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 انشاءاللہ تعالی بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے۔ تیسرا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کیوں چھپائیں گے اور پھر وہ کس طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنا تقویٰ ہوگا، اتنی زیادہ ان کے اندر للائیت ہوگی، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ جو امام مہدی بننا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ وہ ایسا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ہوں گے، کچھ علماء ان کو پہچان لیں گے تو وہ چھپ کر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے۔ وہ جب چھپ کر مکہ مکرمہ میں جائیں گے اس وقت وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب پہنچیں گے تو علماء ان کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ حجر اسود کے قریب جب پہنچیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، اے لوگو یہ امام مہدی ہے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو پھر تمام علماء اکرام جو بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے علماء اکرام ہوں گے پوری دنیا سے وہاں پر گئے ہوں گے امام مہدی کی تلاش میں، تو اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا ٹاپک تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جہاد کر رہے ہوں گے اور اس وقت جہاد کرتے کرتے دنیا کو فتح کر لیں گے اور پھر دمشق جامع مسجد میں نماز پڑھنے لگے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان سے دو فرشتوں کے سہارے زمین کی طرف آ رہے ہوں گے۔ دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہاں پر جامع مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اتار دیں گے۔ وہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام سیڑھی کا انتظام کر کے ان کو نیچے اتاریں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہیں گے کہ آپ عصر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ وہ اس وجہ سے انکار کریں گے کہ میں بھی ایک امتی کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے لشکر کو سنبھالیں گے اور جہاد جاری رہے گا۔ اسی اسنا میں دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، اور دجال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے، آپ اندازہ کریں جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب دجال آئے گا اس سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا، سارے کے سارے انسان بھوک سے نڈال ہو جائیں گے۔ تو صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کھانا پینے کی کیا ترتیب کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کلمات پڑھتے رہیں گے اللہ رب العزت ایمان والوں کے پیٹ کو بھی بھر دے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنا سخت فتنہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے، اور دجال کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دی ہوگی، اس کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ اپنے حکم سے بارش برسائے گا، بس وہ آرڈر کرے گا اور بارش برس جائے گی۔ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی جو در حقیقت جہنم ہوگی، اور اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی جو در حقیقت جنت ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں کفر پھیلاتا پھرے گا۔ روایات میں آتا ہے سب سے زیادہ عورتیں دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی، اس وجہ سے کہ عورتوں کے اندر مادیت پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، عورتیں زیادہ خوبصورت چیزوں کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، مادیت کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، مال و دولت کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے عورتیں زیادہ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی۔ یہاں پر میں ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں دجال سے فتنے سے بچنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور ہمارا آخری ٹاپک تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھا کر رہے ہوں گے، جہاد کرتے کرتے دجال کا پیچھا کریں گے، اور جب دجال کا پیچھا کریں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر بھاگ رہا ہوگا، پھر وہ اسرائیل میں پہنچے گا۔ اسرائیل میں ایک مقام ہوگا اس وقت جسے باب لد کے نام سے پکارا جائے گا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے جسے لد ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، اور اسرائیل والوں نے اس کے اندر ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب لد رکھا ہوا ہے۔
حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں یہ بات سن کر کہ جب انسان چھپتا ہے کسی ویران جگہ پہ جا کے چھپتا ہے، کسی پہاڑی علاقے میں جا کے چھپتا ہے، رشیا کے اندر پہاڑ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے دنیا میں پہاڑ ہیں، لیکن دجال باب لد کی طرف بھاگے گا کیوں؟ چھپنے کے لیے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے جب سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو یہ لد ایئرپورٹ ہے یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور یہاں سے خلا میں جانے والے جہاز بھی اڑتے ہیں۔ دجال کوشش کرے گا میں جلدی سے جا کر دنیا میں تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے، تو میں جلدی سے جا کر کسی طریقے سے خلا میں جانے والے جہاز میں بیٹھ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، خلا میں چلا جاؤں، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو بھاگنے نہیں دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھاگنے سے پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ آخر میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ حدیث میں آتا ہے مشرق سے وہ لشکر اٹھے گا، وہ مشرق کی جو لشکر اٹھے گا وہ پاکستان کا علاقہ بنتا ہے، وادی سندھ بنتی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا کچھ علاقہ ہے، یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو حاصل ہوگا۔ حضرت پیر صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ غالب گمان یہی ہے انشاءاللہ تعالی وہ لشکر پاکستان سے اٹھے گا۔